کچھ مزید پہلو بھی ہیں اسی حوالے سے، جو انسان رخصت ہوتے ہیں تو جو مسائل لوگوں کو درپیش رہتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ جنازے کے بارے میں، غائبانہ جنازہ انسان دور ہوتا ہے. اس وقت آپ دیکھیں کووڈ کے دنوں میں جن لوگوں کا انتقال ہوا، بچے نہیں جا سکے، تو کیا غائبانہ طور پہ نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے؟ اسی طریقے سے یہ بتائیے گا کہ بسا اوقات بعض لوگوں کا پانی میں وہ بہہ جاتے ہیں اور لاش نہیں ملتی، تو کتنی مدت انتظار کرنا چاہیے اور اس کے بعد ان کا جنازہ پڑھ کر ان کو رخصت کر دیا جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس طرح کوئی دین یا شریعت میں مدت تو نہیں مقرر کی گئی. حادثہ ہو گیا ہے تو آپ کا ایک عمومی اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے تو آپ جنازہ پڑھ سکتے ہیں. میرے نزدیک میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال جو اب پیدا ہوئی ہے، ایک وبا کا معاملہ رہا ہے، اور اب دنیا میں لوگ بہت دور دور تک جا چکے ہیں. بعض موقعوں پر آپ کو فلائٹس نہیں ملتی، جانے کے مواقع نہیں ہوتے، تو اس میں اگر آن لائن جنازے کا اہتمام کر دیا جائے اس میں بھی کوئی کی بات نہیں ہے. میں نے جب یہ بات کہی ہے تو ظاہر ہے کہ لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو دور حاضر میں ہم کو حاصل ہو گئی ہے. بہت سے لوگ ہیں دنیا میں کہاں پڑے ہوئے ہیں، نہیں آ سکتے اس موقع کے اوپر. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے نا، جب یہ معلوم کیا کہ نجاشی کی وفات ہو گئی ہے تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عام حالات کے قوانین ہوتے ہیں، جیسے ہی اس کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو پھر دیکھنا چاہیے کہ اس کی روح کو برقرار رکھ کے آپ کیا اجتہاد کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اس طرح کے اجتہادات کر لیتے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کہاں سے لوگ شریک ہو جائیں گے. اگر کسی جنازے میں شریک ہونا ہے، کسی جماعت میں شریک ہونا ہے، مسلمانوں کے ملکوں میں یا جہاں مسلمانوں کی آبادی ہوتی ہے، آپ کو ہر گلی، ہر محلے میں، ہر موڑ پر ایک مسجد مل جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ غیر مسلم ممالک میں جہاں دوسروں کی اکثریت ہے، دور دور مسجدیں ہوتی ہیں، ہر آدمی نہیں جا سکتا. تو اگر آپ اس طرح کے اہتمام جدید ٹیکنالوجی کو سامنے رکھ کر کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. انتقالات امام اگر معلوم ہو رہے ہیں تو بس یہ بہت کافی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اضطرار میں ہوگا، مجبوری میں ہوگا، یہ رخصت کے طور پر ہوگا، اور اس میں آپ کی تسکین بھی ہوگی، دعا میں آپ شریک بھی ہوں گے، جماعت کے اندر شامل ہونے کا احساس بھی ہوگا. یہ بہت سی چیزیں حاصل ہو جائیں گی. تاہم جو آخری چیز ہے وہ تو ظاہر وہی ہے کہ آپ خود جماعت کے اندر موجود ہوں. تو جہاں ممکن ہے وہاں پہ یہی کیجئے، جہاں ممکن نہیں ہے وہاں یہ دوسرے طریقے اختیار کرنا بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے صاحب.